زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ زہران ممدانی نے امریکہ میں روایتی سیاست کی اجارہ داری توڑ دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کو دھول چٹا دی۔ زہران کو 50.4 اور اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹ ملے۔ ممدانی کو ہر رنگ و مذہب کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ 1 جنوری کو میئر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نیو یارک کا میئر بننا کسی چھوٹے ملک کے وزیر اعظم بننے جیسا ہے۔ امریکی جغرافیے میں نیو یارک کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ زہران ممدانی کے کرشمے کی کہانی۔ زہران ممدانی طاقتور اسرائیلی لابی سے ٹکرائے، صدر ٹرمپ، ایلون مسک اور کئی ارب پتیوں کی مخالفت کے باوجود میئر بنے۔ ممدانی کی مہم امریکی بلدیاتی تاریخ کی سب سے منظم گراس روٹ لیول کیمپین قرار۔ زہران ممدانی کی ٹیم نے 14 لاکھ رضاکاروں کا نیٹ ورک بنایا۔ ممدانی کے رضاکاروں نے ہر دروازے پر دستک دی اور پیغام پہنچایا۔ نیو یارک میں کرایہ منجمد کرو اور فری بس کے نعرے گونجے۔ ممدانی نے روایتی میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا کمیونٹی اجلاسوں پر توجہ دی۔ ممدانی نے نعروں کے بجائے جامع معاشی ایجنڈا دیا۔ چونتیس سالہ زہران ممدانی نیو یارک کے کم عمر ترین میئر۔ زہران ممدانی ترقی پسند حلقوں میں آئیکن کے طور پر ابھرے۔ زہران ممدانی کے والد پروفیسر، والدہ فلم ساز ہیں۔ 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ زہران 7 سال کی عمر میں فیملی کے ساتھ نیو یارک منتقل ہوئے۔ زہران ممدانی فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے، غریب خاندانوں کی جبری بے دخلی سے بچانے کے لیے مدد کی۔ 2020 میں نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ 2021 میں ریاستی اسمبلی میں برو آف کوئنز کی نمائندگی کی۔ زہران ممدانی نے بطور گلوکار بھی قسمت آزمائی۔ زہران ممدانی کی پہلے ہی تقریر میں ٹرمپ کو للکار۔ ٹرمپ جیسے ارب پتی ٹیکس بچاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کرپشن کے کلچر کا خاتمہ کروں گا۔ اس کلچر نے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچایا۔ اب طاقت امیروں کے ہاتھ میں نہیں، اب نیو یارک تارکین کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے معلوم ہے ٹرمپ میری تقریر دیکھ رہے ہیں۔ تقریر کی آواز بڑھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ امریکی ریاست نیو جرسی اور ورجینیا میں ڈیموکریٹس گورنر منتخب۔ ایبیگیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر بن گئیں۔ مائیکی شیرل ریاست نیو جرسی کی گورنر منتخب۔ ورجینیا میں غزالہ ہاشمی نائب گورنر بن گئیں۔ بھارتی نژاد غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر بنی۔ زہران ممدانی کیوں جیتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 بہانے۔ کہتے ہیں ایک یہ کہ بیلٹ پیپر پر میری تصویر نہیں تھی، دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ شٹ ڈاؤن سے سٹاک مارکیٹیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈارک ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کا بھی اشارہ دے دیا۔ 27ویں ترمیم 14 نومبر تک منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتیں شریک۔ وزیر اعظم نے ترمیم پر اتفاق رائے کا ٹاسک اسپیکر کو دیا تھا۔ مولانا صاحب ایک بڑے زیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں۔ وہ تو ان کی پارٹی اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے اندر چیزوں کے اندر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، تو یہ مثبت بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی، ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں۔ نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ، پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے۔ مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا۔ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے، گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی، آج کل میں آئے گی ان کے پاس۔ 27ویں ترمیم کے لیے نمبر زیادہ ہی ہیں۔ فیصل واوڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا مولانا سے ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی، ملک کی بقا کے لیے مولانا کا ساتھ ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ترمیم کا جائزہ لیں گے۔ آئین ایک مقدس دستاویز ضرور ہے، لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔
लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 हुई थी तो 26 के बाद 27वीं अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। इस हवाले से और भी बहुत सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात उसके जहन में हैं। हुकूमत से बराह रास्त जब गुफ्तगू की तो हमने अपना वो पूरा हमने आपको सिर्फ आज एक खदोखाल बताने के लिए कि हुकूमत ने जो कुछ हमें बताया है, जो हमें समझ में आया है, वो हमने आप तक पेश किया है। इस साल ने तकाज़ा पैदा किया कि इसको कौमी हम आहंगी के साथ और मजबूत दिफा के साथ और दिफा के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसमें तरमीम की जा सकती है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। MQM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 27वीं आइनी तरमीम पर खुद हुकूमत से राब्ता किया। कुछ रोज़ पहले हमारे वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। तरमीम आइन की बालादस्ती के लिए की जा रही है। 27वीं आइनी तरमीम आइन की रूह की मुखालिफ है। इस तरमीम से कौम को मजीद तकसीम ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास 56,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। कहाँ गए वो सीनियर जजेस जिन्होंने ये केसेस निपटाने थे। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अमीर कतर ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सिफारती और अस्करी सतह का वफ़द मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। अफगानिस्तान में दहशत ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी। तहरीरी ज़मानत दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान मुआहदे की तर्ज पर हो सकती है। SOEs which are now at the Privatization Commission. PIA ki privatization, we are very hopeful that inshallah before the year is out, we will see that through the finishing line. Right sizing of the federal government. 39 ministries and more than 400 attached departments, and about 70% of the work is done in terms of merging the ministries, in terms of some of the departments which are being closed. हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। PIA की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा गैर ज़रूरी इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग अमल के तहत 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता है। Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. Pakistan too stands at an inflection point. To move forward, we must redefine our direction towards innovation-driven, inclusive and sustainable growth. We are already pursuing that transformation. We are modernizing our industrial and logistic space, developing IT parks, establishing technology zones through education, digital literacy and skill development. Together, let us define direction and design the future. कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना। कराची ने भी नौजवान मेयर चुना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरक है। हम नौजवानों को जदीद तालीम और महारतों से आरास्ता करके मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे।
2000 cc سے بڑی گاڑیوں کی اوور سپیڈنگ پر جرمانہ 20,000 وصول کیا جائے گا، 4 پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 15,000 تک جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک جرمانے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے لاہور میں نادرا اور پاسپورٹ دفاتر کے دورے، فہد ٹاؤن اور ریجنل ڈیرا گورجا سینٹرز میں شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ شہریوں سے ملاقات، مسائل سنے، شہری بولے عملے کا رویہ اچھا ہے، صحیح طرز کی طرح رہنمائی کرتے ہیں۔ محسن نقوی کی ویل چیئر پر بزرگ خاتون کی دستاویزات کو بلا تاخیر پروسیس کرنے کی ہدایت، کہا خصوصی افراد کا پروٹوکول کے ساتھ کام نمٹایا جائے، شہریوں کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ الیکٹرو بس کے کرائے نہیں بڑھیں گے، تجویز مسترد۔ لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے MOU کی منظوری، کالعدم تحریک لبیک پر پابندی کی باضابطہ توثیق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، مریم نواز نے کہا کہ انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، قانون اب کاغذ نہیں سڑکوں پر بھی نظر آئے گا۔ کابینہ نے ایئر پنجاب کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی۔ سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی بھی منظوری۔ دفاعی معیشت میں اہم سنگ میل عبور، پائمیک ایکسپو میں دنیا بھر کے مندوبین کی شرکت۔ نمائش میں پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے اغراق میزائل متعارف، سٹرنگری کمپنی نے WS گن متعارف کرا دی۔ ریموٹ کنٹرول جدید گن نیوی کے جہازوں پر نصب کی جا سکتی ہے، گن کی رینج 30 سے 40 میل تک ہے۔ الیکٹرانک وار سسٹم جیمر کا کام کرتا ہے، جو مارکہ حق میں بھی استعمال ہوا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیٹ روبوٹ بھی تیار کر لیا گیا۔ کراچی سے رانوں کی مرحلہ وار گلگت بلتستان منتقلی، ریچ رانوں کو کراچی سے C-130 طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ ریچ رانوں کو اگلے مرحلے میں گلگت منتقل کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں رانوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا گیا۔ امریکی ریاست کینٹکی کے ایئرپورٹ پر کارگو طیارہ گر کر تباہ، حادثے کے نتیجے میں کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی، متعدد افراد زخمی۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز، گردوارہ جنم استھان میں دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ دنیا بھر سے 2600 سے زائد سکھ یاتریوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں شرکت۔ دعائیہ تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی بھی خصوصی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھ برادری کو دلی مبارکباد، کہا بابا گرو نانک مذہبی رواداری اور بین المذہب ہم آہنگی کی بہترین مثال تھے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کی پریکٹس قومی ٹیم نے آرام کیا۔ جنوبی پنجاب کے صحرا میں رفتار کا ٹکراؤ کل سے ہوگا۔ تھل جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل، ٹریک تیار، کیمپ لگ گئے۔ پہلے روز گاڑیوں کی انسپیکشن اور ٹیگنگ مکمل ہوگی۔ گاڑیوں کی فٹنس سمیت دیگر معاملات چیک کیے جائیں گے۔ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ 7 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان میں سال کے سب سے بڑے سپر مون کا شاندار نظارہ۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کروڑوں آنکھوں نے سپر مون کا نظارہ کیا۔ چاند اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین کے قریب ترین فاصلے پر پہنچا۔ چاند کا زمین سے فاصلہ 2,21,817 میل رہ گیا۔ پاکستان میں سپر مون شام 6:19 پر سب سے زیادہ چمکدار نظر آیا۔ چاند معمول سے 9.7% بڑا اور 16% زیادہ روشن۔ رواں سال کے تیسرے سپر مون کا نظارہ دسمبر میں کیا جا سکے گا۔ اور فلم ٹی وی سٹیج کی معروف اداکارہ زیبا بختیار نے زندگی کی 63 بہاریں دیکھ لیں۔ زیبا بختیار نے بھارتی فلم حنا سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا بیٹا اذان سمیع خان بھی شعبے سے منسلک ہے۔